الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کے فضائل سن رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی فضیلتیں سن لیں گے تو ایک شوق، جستجو، ایک تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہم سنیں اور پھر عمل کریں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: قرآن کا ماہر قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں وحی الہی لانے والے بزرگ اور نیکوکار ہوں گے، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ اس حدیث میں قرآن کا ماہر سے مراد قرآن کریم کا حافظ اور تجوید اور اچھی آواز سے پڑھنے والا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو حافظ ہے، نہ اس کی آواز اچھی ہے اور نہ تجوید اچھی ہے، اس لیے قرآن فصاحت اور تیزی سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کے باوجود شوق اتنا ہے، جذبہ اتنا ہے کہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اور پڑھنے میں اسے جو مشقت ہوتی ہے اسے برداشت کرتا ہے۔ اس مشقت اور تکلیف کی وجہ سے اسے دگنا اجر ملے گا، لیکن دونوں ہی قرآن کریم کی وجہ سے خصوصی شرف اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہرور ہوں گے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ عزت بخشے گا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی دونوں پر ہوگی۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کے راوی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھلائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صاحب قرآن پڑھنے اور حفظ کرنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا: پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا۔ تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ یہی وہ اخروی فضیلت اور سعادت ابدی ہے جس کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حامل قرآن پر رشک کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔
چنانچہ ایک حدیث میں ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے، آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقه آناء اللیل وآناء النہار۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے دو آدمیوں کے کسی پر رشک کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا، یعنی اسے حفظ کرنے کی توفیق دی، وہ رات دن کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تو وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا درس دیتے اور لیتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت، سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قرآن کا درس دیتے ہیں، یعنی قرآنی علوم، قرآنی معارف پر ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کا باہم دور کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو قرآن کریم سناتے ہیں۔ یا دونوں ہی مفہوم صحیح ہیں، لیکن دونوں ہی کا کام اچھا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور رضامندی کا باعث ہے۔ بہرحال ان حدیثوں سے یہ مطلب صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے حفظ کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تفہیم و تدریس کے سرکل حلقے قائم کرنا، اس کی تعلیم و تعلم سے وابستہ ہونا، اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ و دعوت کا اہتمام کرنا، اس کے ساتھ راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قیام کرنا، اس کا آپس میں دور کرنا، یہ سب کام نہایت پسندیدہ اور بڑے فضیلت والے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب قرآن سے جتنے لوگ وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ کے خصوصی قرب اور اس کی رضا سے بہرور ہوں گے، اس کی رحمت اور مغفرت سے شادکام اور جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے جن حاملین قرآن کے لیے یہ اخروی فضیلتیں رکھی ہیں، وہ دنیا میں اپنے قرآن پر عمل کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ان کو دنیا میں بھی عزت اور وقار اور غلبہ عطا کرنے پر وہ اللہ قادر ہے۔ مسلمان قرآن پر عمل کر کے تو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 پر 9 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔